جناب اسپیکر، ہمارے ملک کے تاجران اور دکانداروں کو قومی ضرورت کے مطابق ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری ہے۔ مجوزہ بجٹ 2024-25 میں ایف بی آر نے ایسے اقدامات کا اصولی فیصلہ کیا ہے جس کے تحت تاجران، ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ نان فائلرز کے لیے سیکشن 236G اور سیکشن 236H کے ریٹ میں بھاری اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 1 جولائی 2024 سے اس کا اطلاق تمام سیکٹرز پر ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو دکاندار ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم کا حصہ نہیں بنتے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ نیشنل سیکیورٹی ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر مالی مشکلات کے باوجود حکومت اپنی مسلح افواج کو ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ سی پیک فیز 2 پر عمل درآمد کو تیز کرنا سر فہرست ہے۔ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے افسران اور سٹاف کے لیے 3 بنیادی تنخواہوں کے برابر آنریریا کا اعلان کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں، ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کے اچھے پہلوؤں کی ستائش کی اور بجٹ میں بہتری کے حوالے سے مثبت تجاویز دی۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2024-25 کی بنیاد وہ ہوم گرون ریفارم پلان ہے جس کے ذریعے حکومت ملک کو دیرینہ معاشی مسائل سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز انتہائی اہم ہیں۔ میں نے اس حوالے سے اپنی معروضات بجٹ تقریر میں تفصیلاً بیان کر دی تھیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان اکنامک ریفارمز کے کلیدی نکات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 13% تک بڑھانا، ایس او ای ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، انرجی سیکٹر ریفارمز۔ حکومت اس پلان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہے اور ان نکات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ پاور سیکٹر کمپنیوں کے بورڈز میں تبدیلیاں لانے اور پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز کو شامل کرنے کے لیے قانون میں ترمیم پارلیمنٹ میں آج پیش کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے جس کی تفصیل میں نے اپنے تقریر میں پیش کی تھی۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے لیے اس ہوم گرون پلان کے دیگر نکات درج ذیل ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دینا، معیشت میں انسینٹیوز کو درست کرنا تاکہ ہم ایک گورنمنٹ لیڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی بن سکیں، ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن سسٹم، قیمتوں اور ایفیشنسی میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈیز کا خاتمہ، براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن سسٹم کا قیام اور آخر میں جدید تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کی انیشیٹو۔ میں یقین کروانا چاہتا ہوں کہ حکومت پر سنجیدگی عمل کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اسٹیک ہولڈر کو کوارٹرلی بیسس پر عمل درآمد کے حوالے سے اپ ڈیٹس مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح معزز سینیٹرز نے بھی بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور کئی اہم تجاویز پیش کی۔ یہاں میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے تمام اراکین خصوصاً جناب گزار ہوں۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ان تمام تجاویز پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ مفاد عامہ کے پیش نظر حکومت نے ان میں سے کئی تجاویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا۔ نمبر 2، سیکشن 116 کے تحت غیر ملکی اثاثوں اور شریک حیات کے اثاثوں کے ڈکلیریشن کے بارے میں جب شریک حیات ٹیکس پیئرز کا ڈیپینڈنٹ ہو ایکسپلینیشن شامل کی جائے گی۔ نمبر 3، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایف ای ڈی کے لیے ڈیفالٹ سرچارج کی شرح کو بڑھا کر قائبر پلس 3% یا 12% میں سے جو بھی زیادہ ہو کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے۔ اگر ٹیکس پیئر نے
गुज़श्ता 3 सालों में से किसी एक में भी अपना रिटर्न बर वक्त जमा कराया है तो उस पर टैक्स की शरह में इजाफा नहीं होगा। नंबर 5, स्टेशनरी आइटम्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन को बरकरार रखा गया है। नंबर 6, सेल्स टैक्स एक्ट के 8वें शेड्यूल के टेबल 1 के सीरियल नंबर 73 के तहत HEV के लिए मौजूदा रिड्यूस रेट्स को भी बरकरार रखा गया है। नंबर 7, EFS 2021 के तहत लोकल सप्लाईज की जीरो रेटिंग को ख़त्म नहीं किया जाएगा। नंबर 8, सेल्स टैक्स और FED केसेस की कमिश्नर अपील से अपीलेट ट्रिब्यूनल को मुंतकली की तारीख में 16 जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक तोसी कर दी गई है। और आखिर में सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुजज़्ज़वा सेक्शन 25 की ड्राफ्टिंग में बेहतरी की तजवीज़ को कबूल कर लिया गया है। जनाब स्पीकर, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में अहम हैं। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत के मुताबिक हमने ज़राअत, सेहत, तालीम और रिन्यूएबल एनर्जी के शोबों में हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है। इस सिलसिले में जो तजावीज़ हैं बशमूल जो मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने भी उनका जिक्र किया, इन मुश्किल हालात में टैक्स रेवेन्यूज़ में तकरीबन 30% का इजाफा किया है। मुस्तकबिल में भी FBR का किरदार इंतहाई अहम है। यही वजह है कि हम FBR की रिफॉर्म्स को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान FBR की डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और इंतज़ामी इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहे हैं। हुकूमत ने बजट 2024-25 में FBR की डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। साथ ही साथ हुकूमत टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलहदा करने के लिए ठोस इक़दामात लेने जा रही है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल के दायरा कार को वसीअ किया जा रहा है ताकि टैक्स के निज़ाम में लीकेजेस को दूर करके हुकूमती आमदन में इजाफा किया जा सके। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के ताजरान और दुकानदारों को कौमी ज़रूरत के मुताबिक टैक्स नेट में आना ज़रूरी है। ऐसे ठोस इक़दामात की ज़रूरत है जिससे कौम और मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न हो। मुजव्वज़ा बजट 2024-25 में FBR ने ऐसे इक़दामात का असूली फ़ैसला किया है जिसके तहत ताजरान, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स के दायरा कार में लाया जाएगा। इस सिलसिले में पहला और मौसर कदम नॉन फाइलर्स के लिए सेक्शन 236G और सेक्शन 236H के रेट में भारी इजाफा किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 से इसका इतलाक तमाम सेक्टर्स पर होगा। अब वक्त आ गया है कि जो दुकानदार FBR की ताजर दो स्कीम का हिस्सा नहीं बनते उनके खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाएं। जनाब स्पीकर, बजट 2024-25 का एक अहम मकसद माली खसारे को कम करना है। इस हवाले से बजट में इन तजावीज़ को अहमियत दी गई है जिनके ज़रिए हुकूमती वसाइल में इजाफा किया जा सके और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। पेंशन इस्लाहात के ज़रिए मुस्तकबिल के पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के हुजम को कम करने और वसाइल की ज़िया को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इसके साथ हुकूमत के निज़ाम में सिंप्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए अहम इक़दामात किए जाएंगे जिनमें प्रोक्योरमेंट जैसे इक़दामात शामिल हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में रवां माली साल की तरह अगले माली साल में भी सरकारी इदारों में सादगी और किफ़ायत शुआरी के इक़दामात पर अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में मेरी ज़ेर सदारत एक कमेटी तश्कील दी गई है जो वफाकी हुकूमत के स्ट्रक्चर का बगौर जायज़ा लेकर वजारतों को बंद करने, मर्ज करने या सूबों को डिवॉल्व करने के हवाले से वज़ीर आज़म को बहुत जल्द तजावीज़ देंगी। वज़ीर आज़म खुद इन तजावीज़ पर अमल दरामद का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर माली इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेगी। मैंने अपनी तकरीर में एक नेशनल फिस्कल पैक्ट की तजवीज़ दी थी। इस हवाले से वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर मुल्क के मजमूई माली वसाइल में इजाफे की ख्वाहिशमंद है
ساتھ ہی ساتھ ڈیوالٹ فنکشنز پر ہونے والے وفاقی اخراجات کی شیئرنگ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت کے بجٹ میں توازن لانے کے لیے ضروری ہے کہ صوبائی حکومتیں قومی نوعیت کے اخراجات میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ یہاں میں تمام صوبائی وزراء اعلیٰ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھایا ہے۔ جناب اسپیکر، دفاعی بجٹ کے حوالے سے میں اس معزز ایوان میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت ملک و قوم کے دفاع اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر مالی مشکلات کے باوجود حکومت اپنی مسلح افواج کو ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، کئی معزز اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ نے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ حکومت اس حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے، جن میں سی پیک فیز 2 پر عمل درآمد کو تیز کرنا سر فہرست ہے۔ اس حوالے سے چینی ماہرین کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنا انتہائی اہم ہے۔ حکومت ایک جامع منصوبے کے ذریعے چینی ماہرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہی ہے تاکہ ان سازشی عناصر کا کلا کما کیا جا سکے جو پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اور SIFC کی بدولت دوست ممالک خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ مستقبل قریب میں اس حوالے سے انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح کیا کہ حکومت اگلے IMF پروگرام کے حوالے سے مثبت پیش رفت کر رہی ہے۔ یہ پروگرام ملک کے معاشی مسائل کے دیرپا حل کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ اگلے IMF پروگرام کو پاکستان کا آخری پروگرام بنایا جا سکے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم پاکستان نے خود قوم سے اپنے خطاب میں کیا ہے، جو اس حوالے سے حکومت کے پختہ عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں تمام اراکین اسمبلی کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ اس حوالے سے کئی اہم اقدامات لیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور افراط زر 38% سے کم ہو کر 11.8% ہو گئی ہے، جبکہ مئی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن صرف 2.2% ریکارڈ کی گئی۔ حکومت ان کوششوں کو جاری رکھے گی تاکہ مہنگائی کو مزید کم کیا جا سکے۔ میں ان تمام معزز پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حکومت کی اس کامیابی اور ڈائریکشن آف ٹریول کو سراہا ہے۔ جناب اسپیکر، کچھ پارلیمنٹیرینز نے صنعتی شعبے کے لیے سہولیات پر زور دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے انتہائی اہم فیصلے لیتے ہوئے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا۔ پالیسی ریٹ اور بجلی کی قیمت میں کمی سے ملک میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، 2024-25 PSTP میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے۔ تقریباً 81% وسائل جاری منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں تاکہ ان منصوبوں کی تکمیل سے معیشت کو بروقت فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں حکومت کی ترجیحات میں سے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 ارب کی PSTP میں 350 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ اور تمام اراکین اسمبلی کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کی رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے افسران اور سٹاف کے لیے 3 بنیادی تنخواہوں کے برابر آنریریا کا اعلان کرتا ہوں۔ آخر میں اس سلسلے میں PRA اور پارلیمنٹری رپورٹرز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات اجلاس کی رپورٹنگ کی ہے۔
آخر میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومت سے معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکیں۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔